آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے لیے کچھ چیزوں کو خرید جو جہیز کے طور پہ جو میری بیٹی کے لیے ہوں گی۔ حضرت علی نے خریدا، کیا جہیز بننے لگا ہے۔ آج باپ پریشان ہو جاتا ہے، ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں، گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، تمہاری بیٹی کے لیے یہ چیزیں چاہیے، فلاں فرنیچر چاہیے، فلاں جگہ سے سوٹ بنیں گے بیٹے کے لڑکے کے۔ یہ حرام ہے اس طرح کی ڈیمانڈیں کرنا شادی کے موقع پہ، قطعاً جائز نہیں ہے کسی بچی کے والد کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے۔ اس بچی کو اس نے پال پوس کے بڑا کر کے اچھی تربیت کر کے اپنے پھولوں کے آنگن میں سے ایک پھول توڑ کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دیا، جا لے جا، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ اور کسی کو بھی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، اپنے دماغوں میں بٹھا لو کہ جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہ کرو، وہ تو بچی کے تحفے ہیں جو اس کے والد نے اسے دیے ہیں، تمہارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کے تحفے ہیں، تم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا خریدا؟ اذخر گھاس کا یا کھجوروں کے پتوں کا ایک تکیہ، ایک کمبل، 2 چکیاں اور 2 مشکیزیں، مختصر سا یہ جہیز کا سامان۔ آج جو لمبی لمبی لسٹیں بن جاتی ہیں اور سسرال جاتی ہیں وہی لسٹیں بن کے، اور وہ پاس ہوتی ہیں، سامان پہنچتا ہے، سامان جا کے آپ معاشرے میں رہتے ہیں، بچی کا سب سے پہلے سامان سارا کھول کے الماریوں میں سٹ کر دیتے ہیں کہ لو بچے اب تو آ گیا ہے، یہ پرندہ پھنس گیا اس پنجرے کے اندر، یہ سوچے بھی نہ کہ اس کا نکاح تو ہو گیا ہے، کسی کم وقت مارے نشئی کے ساتھ ہو گیا، اب یہ واپس پنچھی اڑنے کے لائق بھی نہ رہے، اس کا سارا سامان لگا دیتے ہیں۔ وقت مختصر ہے کیونکہ وہ بچی ہے، اس کی شادی ہوگی، اس کے ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری زندگی لمبی طویل پڑی ہے، وہ سوچتی ہے ساری چیزوں کو، پیچھے والا گھر بھی، باپ کا گھر بھی، ساری مجبوریاں، معاشرے کے تانے، رشتہ داروں کے تانے، سارے وہ بچی دیکھتی ہے، جیسا مرد ہو پھر وہ گزارا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب وہ اتنا مختصر سا جہیز کا سامان، اتنا مختصر سا جہیز کا سامان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر سیدہ فاطمہ کی والدہ دنیا سے جا چکی، مسکین دنیا سے جا چکی، باپ نے کس قدر کیسے تیاری کی، بیٹی کو رخصت کیا، اپنے